آپ جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات اب آخری مراحل پر ہیں اور امید کی جانی چاہیے ایوری تھنگ گوز ویل کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایسی بات کروں کہ کل آپ مجھے پوچھیں گے تو ایسی بات میں کرنا نہیں چاہتا، اور آپ کے علم میں ہے۔ اور جو IMF کی جو شرائط ہیں کہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہیں، سرکولر ڈیٹس کم کرنے ہیں، یہ تمام اور دوسرے جو لوازمات ہیں، تو اس معاہدے کو جو اب 9th ریویو یہ آواز کا کیا آ رہی ہوئی؟ فون لگتا کسی کو۔ موبائل ذرا مہربانی کر جی آف کر دیں۔ کسی کے پاس اپنی جیب ہی دیکھ لو، میری جیب میں نہیں ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے، اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے، لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو IMF نے کم کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں، لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں، غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے، تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں۔ بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں، اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور قوم اچھی طرح جانتی ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، یاد تازہ کرنے کے لیے، کہ 75 سال میں جو آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی، ہمیشہ انہوں نے قربانی دی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا، اگر یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا، اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی۔ اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا، اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ یا کاروباری حضرات انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی، بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے۔ جو امراء ہیں، اشرافیہ جو ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں، وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، ان کے بچے، ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا
گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا. اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، اس دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لوں گا، کہ ایک ان کے، میں غریب الوطنی میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا وہ ختم ہو گیا. ان کا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور عمراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے. اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے ابھی بتایا کہ IMF سے کم آمدنی والی کے لیے 40 ارب روپے بھی اگری ہوئے ہیں کہ یہ رقم ان پر خرچ کی جائے گی. بسپ کی وظیفہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ ضرور اضافہ میں منوایا ہم نے، لیکن اس کا جو ہمارے ملک کے اندر آج جو چیلنجز ہیں، جو معاشی جو چیلنجز ہیں، یہ ضرور ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ مزید اس میں ہم اقدامات اٹھائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. آج ہم نے کابینہ میں جو 2.5 گھنٹے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی کہ یہ جو IMF کا جو پروگرام اب آئے گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ضرور یہ کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری امید ہے کہ ہم اپنی اس مخلوط حکومت کے جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے ضرور ہم انشاءاللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکلات سے نکالیں گے. گلے ہیں کہ جی فلاں معاملہ ایسا ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، انشاءاللہ، اور گلے ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، ان کو سننا بھی چاہیے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ پوری اس میں ایک کاوش ہے کہ ہم ان مشکلات سے ہم پاکستان کو نکالیں، اور یہ کاوش، یہ کوششیں اجتماعی ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ اجتماعی کاوشیں ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر اجتماعی کاوشیں کرنی ہوں گی، جس میں سیاسی حکومتیں اور جو ادارے مل کر اگر قدم اٹھائیں گے اپنے آئینی دائرے میں رہ کر، تو اس کے لیے یہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں. اس کی تفصیل میں آپ کو یہاں پر نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اجتماعی کاوشیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ ضرور پاکستان پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور کمال مہربانی سے ہمیں ان مشکلات سے نکالیں گے. لہٰذا یہ ہم نے طے کیا تھا، ہماری جو اتحادی حکومت نے پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ IMF کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ضرور مجبوری ہے، ہمیں کرنا ہوگا. کاش وہ ایک دن ہماری زندگی میں آئے کہ IMF کے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں رواں دواں ہو. انشاءاللہ وہ آئے گا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو عام آدمی کے اوپر اگر بوجھ پڑنا ہے تو وہ پوچھے گا. میران کی وادیوں میں ایک بیوہ پوچھے گی، ان کے جو فرق پوش جو پہاڑ ہیں جو ہمارے KPK کے، وہاں پر ایک نوجوان پوچھے گا بے روزگار، پنجاب کے میدانوں میں یتیم پوچھے گا، بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں ایک بے روزگار پوچھے گا کہ جناب یہ ہوا، اور بتایا گیا کہ IMF کی ہمیں کنڈیشنز پوری کرنی ہے، شرائط پوری کرنی ہے. تو حکومت نے اس بارے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے کہ شاید ان کی جو مشکلات ہیں ان میں تو ہم کوئی خاطر خواہ کمی نہ لا سکیں، لیکن ایسے سنجیدہ اقدامات سے کہ ہم ان کی جو اشکشوئی کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں، ان کے ساتھ
ابھی میں کابینہ میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ اب کسی محلے میں غریب آدمی کے ساتھ کوئی وہ زیادہ دکھی ہوتا ہے تو کوئی وہاں پر اپنے خدا ترس اس کے ساتھ اس کو بغل گیر ہو جاتا ہے، اس سے اس کا دکھ آدھا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے، میرا کوئی حال پوچھنے آیا ہے، کوئی میرے دکھوں میں شریک ہونے آیا ہے۔ تو اس میٹنگ کے نتیجے میں جو پچھلی بار ہم نے کی کابینہ کی، ہم نے پھر باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے دن رات کام کیا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جس سے ہم یعنی جنون، ہم یہ خالی آپٹکس نہیں، جنون، جس سے کہ ہم اس قوم کو بتا سکیں کہ یہ مخلوط حکومت، یہ جو IMF کے پروگرام جو ہم کر رہے ہیں، ایک ہماری مجبوری ہے، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا اور انشاءاللہ اس کے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے۔ لیکن ان دا مین ٹائم حکومت، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالے اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے، انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں۔ نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے، جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی۔ وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں۔ جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی، یا عائد ہو گئی ہے۔ جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔
سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو obligatory وزٹس کہتے ہیں۔ اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے، یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے۔ لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے۔ یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا، اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی۔ سرکاری افسران کے پاس موجود سیکیورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نخواستہ کسی پرسن اے کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی، یا کوئی اور سیکیورٹی ہیزرڈ ہے، تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکیورٹی پروٹیکشن چاہیے۔ کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ سفر اور قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے، کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر، کوئی کراچی سے اسلام آباد، اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہے، کوئی راز کی بات، کوئی افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا۔ آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اس پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو وزیر خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی میں بات مکمل کر لوں جی۔ یہ 7 ہے 7:30 بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے، اور کم توانائی سے چلنے والے برقی آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلے کر لیے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کل سے ہی، کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو 1 سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ماضی قریب میں پالیسی 2-2 3-3 4 سے ملتے تھے، 1 پلاٹ ہوگا۔ وزیر قانون کی سربراہی میں، یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی انگریز کے دور کے سرکاری گھر ہیں جہاں پر پولیس افسر رہتے ہیں، جہاں پر سرکاری افسران رہتے ہیں، جہاں پر وزراء رہتے ہیں، اور وہ یعنی ایک کئی
एकड़ों पर वो मुश्तमिल वो घर हैं जो कि बड़े शाहाना ठाट बाट से आज भी वहाँ पर उनको ज़ेर इस्तेमाल वो घर हैं। और उसके नतीजे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक छत नसीब नहीं है, और वो आज भी खुदा की ज़मीन और आसमान, खुदा का आसमान उनके लिए छत का काम देती है। और दूसरी तरफ अशराफिया बड़े बड़े घरों, और इन सरकारी घरों में बात कर रहा हूँ कि कई एकड़ पर मुहित वो घर हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही है ज़्यादती नहीं हो सकती। लिहाजा वो तमाम सरकारी घर जहाँ पर अपना सरकारी अफसर, पुलिस अफसरान या दूसरे अफसरान या वज़रा रहते हैं, तजवीज़ ये है कि वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाई गई है जो कि एक पूरा एक प्लान कैबिनेट के पास लेके आएगी कि हम टाउन हाउसेस बनाएं उनके लिए, और जहाँ पर अच्छे घर हों, उनकी शान निशान वहाँ पर रहें, तमाम सहूलतें हों। और ये जो ज़मीनें जो अब शहरों के वस्त में आ चुकी हैं, उन ज़मीनों को शफाफ तरीके से बेचकर अरबों नहीं खरबों इस कौम को जो बेकारीपन है उस जो कशकोल को बहुत बड़ा ज़ोफ़ पहुँचे। वो ये हम अगर पाकिस्तान के अवाम के लिए ये हम वसाइल जमा कर सकें इस तरीके के ज़रिए, तो इसके लिए कमेटी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर जो लॉ हैं, कानून, उनकी ये कमेटी बना दी गई और वो काबीना में अपना प्लान लेके आएंगे। खाने के मौक़ों पर तमाम हुकूमती तकारीब में सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है। और अलावा जी खाने के अलावा अगर कोई मीटिंग है, चाहे वो काबीना की मीटिंग है, और ये इसमें कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, एक बहुत संजीदा बात है। पंजाब में मैं 10 साल ये काम कर चुका हूँ और ये उसको आज वक्त की ज़रूरत है। और वक्त की ज़रूरत ये मेरे समीम कल्ब से, इन तमाम साथियों के समीम कल्ब से ये तजवीज़ आई हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अपने दिलो जान से अमली जमा पहनाएंगे कि वन डिश होगा पूरे इस्लामाबाद की तमाम वजारतों में, वज़ीर आज़म हाउस में, काबीना में। और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे, जो कि मैंने 10 साल इसको पंजाब में किया और कोई वज़न कम नहीं हुआ और कोई अपना खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश नहीं आई। गैर मुल्की मेहमानों के लिए ये पाबंदी लागू नहीं होगी, उनको हम, लेकिन वहाँ पर भी हम एहतियात से काम लेंगे। लेकिन गैर मुल्की मेहमान हैं, कोई लेविश नहीं होगा, एक सादा तरीके से हम ये करेंगे। इन अहम इक़दामात पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। कागज़ था छोटा, मेहरबानी, शुक्रिया बहुत। इन अहम इक़दामात पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट 23-24 की तैयारी के वक्त कुछ मज़ीद इजाफी इक़दामात किए जाएंगे। ये इक़दामात ख़ास तौर पर इस्लाहात, ग्रांट्स और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस में खसारों में कमी लाने से मुतल्लिक हैं। मेरी और काबीना की जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चारों सूबों के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और दर्जा बदर्जा अदालतें और चारों सूबाई वज़रा आला से भी पुरज़ोर तौर पर यह दरख्वास्त होगी कि अपने इदारों और हुकूमत में इसी नौयत के फैसले वो बुरकार लेके आएँ। ये इक़दामात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और ये बजट, चाहे वो एक पाई क्यों ना हो, वो पाकिस्तान के गरीब अवाम का हक है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी हम काविश करेंगे वो कम होगी और इससे न सिर्फ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में एक पैगाम जाएगा करोड़ों अवाम के लिए जो आज भी एक वक्त की रोटी पर गुजारा करते हैं, जिनके बच्चों के लिए उनकी अपने बजट में ये फैसला करना होता है कि इस बजट में बच्चों की किताबें लेके आएँ या ईद शबरात पर उनके नए जूते लेके आएँ या बीमार माँ या बहन के लिए दवाई लेके आएँ।
میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک بھائی چارے کا اور ایک اخوت کا اور اظہار اور قربانی کا یہ اس سے بہتر پیغام نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس کے اوپر منوان اور دل و جان سے عمل پیرا ہو گئے تو پھر یقیناً جو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ اشرافیہ اور وہ صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، ان سے پھر ہم گزارش کریں گے اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. آخری دو باتیں، جو انرجی کنزرویشن پلان جو ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ابھی خاطر خواہ عمل نہیں ہوا. آج سے یہ ہم ان حکومتوں کو خود وفاق میں اور صوبوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ اگر اس کے اوپر اب عمل مزید میں تاخیر ہوئی تو ہم پھر باقاعدہ شام کو پھر جو 8:30 بجے کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم پھر وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے. جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے. توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے 270 روپے اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، جی 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے. اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000 میں معافی چاہتا ہوں جی، شکریہ. آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل. تو تھینک یو. 80,000 روپے میں مشکور ہوں. تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے. اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے مجھ سمیت کابینہ، پوری کابینہ. یہ آج کے فیصلے ہیں اور جو جی مہربانی. اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی. وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری اپنا طول و عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی، ہر ادارہ، ہر فرد، ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی. اس کو ہم باری باری سوال کر، آپ باری باری سوال کر. جی میں آپ کو جی سب ایوان صدر کی بھی جی کہ کیا خالی وزیر اعظم نے کٹہرے میں ٹھہرنا ہے، ایوان صدر نہیں. وہ سب کے سب تحفے وہ اپنا جو ہیں اس کا ریکارڈ جاری کر دیا جائے گا. وہ پبلک ریکارڈ ہے، سب کو اس کا حق ہے کہ اس کو وہ جانے اور پھر پوچھ سکے. میں ان معروضات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب اگر سوالات ہیں میری گزارش اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. تو جی شکریہ. پرائم منسٹر صاحب، ثناء اللہ ڈان نان کر ڈیو جی. پرائم منسٹر صاحب، ڈار صاحب کی کیونکہ سمری تھی ان کے متعلق سوال ہے. ایک تو یہ جو آسٹیرٹی میئر ہے ڈار صاحب، کتنی اس سے بچت ہوگی اماؤنٹ میں بتا دیں. اور پرائم منسٹر صاحب یہ بتا دیں کل جو چیئرمین نیب مستعفی ہوئے آفتاب ثناء اللہ نام ہے سر ادھر، اچھا جی کل آفتاب سلطان صاحب کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، خاص کر کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں، بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا کسی کیسوں کے حوالے سے. تو یہ پلیز کلیریفائی کر دیں. ان کے استعفے میں تو ذکر نہیں تھا. اور دوسرا، اس اسٹیرٹی سے بچت کتنی ہوگی؟ جی دوسرا سوال انشاءاللہ جب اس کی نشست کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کا جواب آئے گا. تاکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں کوئی اپنا اس کو ڈائیلوٹ کیا جائے. اس میں جو وزیر خزانہ نے جو بجٹ
جو کی ہے بتائی ہے اینولائزڈ سالانہ جو ہوگی وہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. جی نیکسٹ. اظہر فاروق صاحب جی. اظہر فاروق جی. وزیر اعظم صاحب آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ نیا انتظامی یونٹ نہیں بنے گا, نئے ڈویژن یا ڈسٹرکٹ نہیں بنے گے. ابھی حال ہی میں 5 ڈسٹرکٹ اناؤنس ہوئی ہیں, ایک ڈویژن. کیا ان کو بھی ختم کرنے کا کوئی حکومت کا پروگرام تو نہیں؟ یہ ہم نے وفاق کی حد تک اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. جو وفاق کی جو ہے اپنا جورسڈکشن, میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے اینڈ میں کہا کہ ہم صوبوں کو بھی کہیں گے کہ یہ خالی یہ نہیں, تمام سفارشات کے اوپر مہربانی کر کے وہ عمل کریں. جی. بہزاد سلیمی صاحب. اور یہ جو بچت ہے 200 ارب روپے کی وفاق کی ہے, صوبے جب اس میں حصہ ڈالیں گے تو اس کے علاوہ ہوگا. جناب وزیر اعظم, بہزاد سلیمی, نیوز 1 ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے کہا, کیا یہ صرف سویلین جو قیادت ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوگا, یا جو ایک بل قومی اسمبلی میں سینٹ میں پیش کیا گیا تھا اس میں تو یہ تھا کہ تمام جتنے بھی سول عسکری جو بیوروکریسی ہے ان پر بھی پابندی ہوگی توشہ خانہ کے گفٹس کے حوالے سے, اور اسی طرح اعلیٰ جوڈیشری میں بھی ہوگی. ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو پابندی ہے گفٹس لینے کی, کیا یہ صرف وزیر اعظم, صدر اور سول بیوروکریسی تک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو افسر شاہی کا نظام ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اسلام آباد کلب آپ دیکھتے ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس طرح کی, جو یہاں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے افسر شاہی جو ہے یاشیاں کرتی ہے, تو عام آدمی تو وہ ساری صورتحال میں دیکھتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے رویے میں. تو اس ساری صورتحال میں ان پراپرٹیز کے حوالے سے کب فیصلہ لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آج کے جو فیصلے ہیں یہ اس کے ایک دور رس اس کے نتائج انشاءاللہ ہوں گے, آسٹیرٹی کے حوالے سے, کفایت شہری کے حوالے سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک دوسری بات, توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں یا دیے جاتے ہیں جو پولیٹیشنز, اپنا سرکاری اہلکار, افسران, وزراء, وزیر اعظم اور جو صدر پاکستان ہے یا گورنرز. جو عدلیہ کے جہاں تک مجھے علم ہے وہ تحفے یہاں نہیں آتے, اگر ملتے ہیں, اگر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کو جو تحفے ملتے ہیں وہ اس توشہ خانہ میں نہیں آتے. لہذا توشہ خانہ میں جو تحائف آتے ہیں, جو اس کی تاریخ ہے, میں نے اس کے حوالے سے اعلان کیا ہے. جی پروفیسر ایاز اکبر یوسف جیو سے. ایک تو آپ نے توشہ خانہ کے $300 کی آپ نے بتایا کہ توشہ خانہ جی وہی ایک $300 کی بات آپ نے کی, تو اس کی جو ویلیو ہے, ماضی میں بھی یہی ہوا کہ 1 روپے کی چیز کو اس کی ویلیو ٹکے کی لگائی گئی اور اس کو ڈکلیئر کر کے گھر لے جایا گیا. اس کی ویلیویشن کون کرے گا؟ کہ آپ نے کہا کہ $300 کی چیز آپ رکھ سکتے ہیں, تو ویلیویشن از دا بگ کوشچن مارک. دوسرا پرائم منسٹر صاحب, دوسرا بڑا اہم کوشچن ہے, آپ کو شاید ہو سکتا ہے اس کوشچن پہ تھوڑا سا اعتراض بھی ہو, کہ اب لوگ مارے پھرے آٹے کے لیے. آٹے کا کیا ایسا بحران ہے اس ملک کے اندر کہ آج بھی اس سچویشن کے, آپ دیکھ رہے IMF تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, آٹا تو ہماری لوکل پروڈکشن ہے, اس کے لیے اس کی کھپت کو کیوں نہیں پورا کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا توشہ خانہ کے حوالے سے, تو اس کی باقاعدہ تھرڈ پارٹی یعنی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کی قیمتوں کی وہ اپنا ڈٹرمنیشن کرے گی, انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی. لہذا اگر تھرڈ پارٹی اس میں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کو اس کے اوپر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی جو ویلیوشن ہے وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. دوسری بات آپ نے کی آٹے کی, گندم کی. آج بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گندم کے, اگر گندم اور آٹے میں فرق ہے, گندم سے آٹا بنتا ہے. اگر گندم کے سٹاکس میں اگر کمی خدا نہ خواستہ ہوتی تو میں آج کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور مجھے کٹہرے میں کھڑے کر سکتے تھے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاسکو جو فیڈرل ادارہ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گندم منگائی ہے اور کہیں کسی صوبے میں گندم کی کمی نہیں ہے. آٹا
جو بنیادی طور پر صوبوں کا کام ہے، یہ اپنا وفاق کی ذمہ داری نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انٹرم گورنمنٹس ہیں اور سندھ کی جو گورنمنٹ سے میں نے باقاعدہ میٹنگز کی ہیں اور ان سے کہا کہ یہ جو ان کے ہاں یہ جو کوئی کیفیت ہے اور جو لائنیں لگی ہیں کیونکہ اس میں کمی آئی ہیں، لیکن آپ کی بات درست ہے، وہ ختم ہونی چاہیے اس میں کوئی. اور اب دیکھا کہ پنجاب کی ملوں نے ہڑتال پہ کیوں آئے جب ان کو سختی کی گئی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایسی ملوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں ذاتی طور پر اس کی گواہ ہوں کہ جو کاغذ میں ہیں اور برسات میں مینڈک کی طرح وہ اپنا باہر آ جاتے ہیں تاکہ وہ بلیک مارکیٹنگ کرے. اب یہ صوبے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں پھر میٹنگ رمضان شریف کی بھی رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر بھی جو وفاق کی اس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ صوبوں کو وہ سینسٹائز کریں، میں انشاءاللہ ادا کروں گا اور اس سے بھی آگے ہم بھائیوں کی طرح مل کے ہم کریں گے. تو گندم کی اویلیبلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. ابھی چند دن پہلے ہمیں بعض صوبے نے کہا ہمیں گندم مزید چاہیے، ہم نے ان کو دے دی کیونکہ ہمارے سٹاکس میں گندم موجود ہے جو کہ اربوں ڈالر سے منگوائی گئی ہے. تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ صوبوں میں جب بات ہو تو یہ سوال وہاں پر دور کیا کیجیے. چودھری صاحب جی. صاحب آپ نے عوام کے منتخب نمائندے ہیں، آپ نے تو اپنی طرف سے تنخواہیں نہ لینے کا بھی اعلان کر دیا، دیگر مراد بھی چھوڑ دی، لیکن بہت سے سرکاری محکمے ہیں وفاقی جن کے ملازمین کو، جو بڑے ملازمین ہیں ان کو 300-400 یونٹ جو ہیں بجلی کے فری ملتے ہیں، پیٹرول ملتا ہے ان کو، اس کی سیلنگ ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اس میں کمی کی جائے، بند کیا جائے تاکہ وہ بھی حصہ ڈالیں اس آسٹیرٹی کی مہم میں؟ آپ نے دیکھا کہ جو الاؤنسز ہیں، جو میڈیکل الاؤنس ہے، ہیلتھ الاؤنس ہے، ایجوکیشن الاؤنس ہے، یا وہ تو انٹیکٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ایسے الاؤنسز جو کہ اس زمانے میں نہیں آتے تھے ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس میں کٹوتی کا کہا گیا ہے تاکہ اخراجات کم ہوں. لیکن دیکھیں غریب آدمی اب گریڈ 18 کا جو افسر ہے یا 19 کا افسر ہے، اس کی آج جو تنخواہ کی جو ویلیو ہے وہ کیا رہ گئی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سختی کے دور میں ہمیں ان کو مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. ہم نے جو آج کا جو یہ پلان بنایا ہے اگر یہ کامیابی سے ہم اگر لے گئے تو پھر انشاءاللہ جو اشرافیہ ان کے اوپر ہم مزید بوجھ ڈالیں گے انشاءاللہ. صاحب ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے عمل درآمد کا. آپ نے توانائی بچت کی جو اسکیمیں بنائی اس پر عمل نہیں ہوا. آج پھر آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی، اس میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بیوروکریسی دوبارہ سے بنے گی. اور سب سے جو مین ایشو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے. مارکیٹ میں مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ عوام ایسے فیل کرتی ہے جیسے وہ لاوارث ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے، چیزوں پر کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. اس حوالے سے بھی آج کے اس کابینہ میں کوئی فیصلہ ہوگا؟ یہ جو سوال پہلے ہو گئے اسی طرح کا سوال نوعیت کا سوال ہے. میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ ہم انشاءاللہ جو آج فیصلے کیے ہیں اس کے اوپر ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میرے کابینہ کے جو اور پارٹیز کے جو یہاں پر بیٹھے ہیں زعما وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اس میں آپ کو شکایت نہیں ہوگی. صوبوں کو ہم انشاءاللہ اس میں پوری طرح شامل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر جب وہاں پر عمل ہوگا اور کمی ہوگی تو آپ یہ سوال ضرور اٹھائیے گا. جی جاوید. سر جیسا کہ آپ نے آسٹیرٹی میئرز کے بارے میں بتایا اور ایک اچھا اقدام ہے جس میں آپ نے جوڈیشری سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنے اس میں اپلائی کریں اسے. تو سر ایک کلاس ایسی بھی ہے جو ٹول ٹیکس نہیں دیتی ہے اور وہ پریویلیج کلاس ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسے اقدامات تجویز کریں گے آپ؟ کون سی کلاس؟ یہ ٹول ٹیکس کون جو کلاس نہیں دیتی؟ میں اس کو ایگزامن کر لیتا ہوں، جو اس کو پتا کر لیتا ہوں. شکریہ. اٹس اے ویلڈ کوشچن. میں اس کا پتا کر لیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹرین سب دے دیتے ہیں، ٹول ٹیکس دیتے ہیں. اچھا کوئی بات نہیں، اس کو ہم اچھے انداز میں طے کر لیں گے. تھینک یو، شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ فائٹنگ کرپشن کے اوپر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی سوئس، فرانس اور برٹش بینکوں میں اربوں ڈالر پاکستان کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں پاکستان کی پاس کی بھی اشرافیہ ہے، موجودہ اشرافیہ بھی ہے.
تو کوئی ایسا ماضی میں اس طرح کئی پروپوزل زیر غور آئی کہ سوئس، برٹش، فرینچ اور امریکن بینکوں سے اگر یہ 5% بھی ڈالرز واپس آ جائیں تو آپ کو آئی ایم ایف کے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرا، آپ نے فارن آفس کے اوپر بہت بڑا کٹ لگایا ہے. تو دفتر خارجہ آپ کی ڈپلومیسی کو آگے پرسو کرتا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آگے یہ پرسو کرتا ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیں، بہت سارے فارن مشنز بند ہو رہے ہیں اور ڈپلومیٹک سٹاف کو آپ کم کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ تھینک یو مسٹر پرائم. اچھا، بہت شکریہ. آپ کا کس چینل سے تعلق ہے؟ جی ٹھیک. یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے. ویسے تو سارے یہ جو آپ نے بتایا کہ سوئس بینک میں اور دوسرے بینکوں میں اسی طرح کی بات ماضی میں ایک شخص کیا کرتا تھا اور دن رات کہا کرتا تھا، اور کہ جناب 300 ارب ڈالر باہر پاکستان کی جمع ہیں اور میں ان کو 90 دن میں لے کے آؤں گا، اور یہ چور اور ڈاکو میں یہ کا محاسبہ کروں گا. کاش یہ سوال آپ 3.5-4 سال میں ان سے کرتے. البتہ یہ ضرور ہے، دیکھیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ نظام ہے قدرت کا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفاہی ادارے کے لیے پیسہ جمع کیا گیا تھا، وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا. دیکھیے کہ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور 90 دن میں لے کے آؤں گا، کرپشن ختم کر دوں گا، وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. صرف یہی نہیں، وہ جو گھڑی تھی میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کر میں بات پرانی دہرا نہیں رہا، اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی، اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی. خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک انتہائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی، وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا. اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی. اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی لایا جا سکتا. اب خالی یہی جرم نہیں کیا، وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی، کتنے میں 5 کروڑ میں کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی، وہ اس سے بھی بڑا جرم. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. حنیف خالد صاحب، اس کا کیا جواب کوئی ہے نہیں، بتا دیں. فورن آفس والا بتا دیں. فورن آفس کے حوالے سے کوئی کٹ نہیں ہے. جی بالکل. وہ جو اسٹینڈرڈ کٹ ہے 15%، وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ ادر دین سیلری اینڈ الاؤنسز کوئی کچھ نہیں ہو رہا. جی یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے؟ جناب وزیر اعظم، نہیں، یہ اسپیکولیشن ہے. اچھا جی، پرائم منسٹر صاحب، آپ نے 2022 کے اواخر میں گوادر کا وزٹ کیا. وہاں آپ کی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ آئی ایم ایف ہم سے ناک رگڑوا رہا ہے. 5 فروری کو آپ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ آئی ایم ایف والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سبسڈی کا ایک فائل کا ایک ورک الٹا کے دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ رقڑا آپ کے الفاظ میں پاکستان کو کیوں دیا ہے اور دیا جا رہا ہے، جس کا اثر غریب
عوام کو بوتنا پڑ رہا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. تو سوال یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اس ہفتے ہوگا یا یہ بھی اگلے ہفتے چلا جائے گا یا اس سے اگلے ہفتے؟ گوادر میں جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ سن لیں 8 سال سے مؤخر جو اپنا اور بالکل وہ ڈسٹ بن میں وہ منصوبہ ڈال دیا گیا تھا گوادر کے عوام کے لیے بجلی کا، وہ کل بجلی وہاں پر آ چکی ہے اور گوادر شہر میں اب بجلی کی کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جہاں پر آپ نے کہتے میں نے کھڑے ہو کے یہ باتیں کی IMF اس کے باوجود بھی بجلی وہاں پر آ گئی ہے اور دن رات ہم نے محنت کی اس حکومت نے. نمبر 1. نمبر 2، گوادر پورٹ جو ٹھپ ہو چکی تھی آج وہاں سے گندم اور فرٹیلائزر کی ترسیل وہاں سے ہو رہی ہے، ورنہ وہ ٹھپ ہو چکی تھی. اور گوادر کے عوام کا جو ان کو کہ وہاں پر مزدوری، کوئی اپنا ٹرانسپورٹ، کوئی وہاں پر جہازوں سے سامان لادنا ٹرکوں کے اوپر، یہ ساری چیزیں اب گوادر میں الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہیں. نمبر 3، آپ کو پتا ہے گوادر پورٹ کے اوپر اتنی بے رخی کی گئی ماضی کی حکومت میں، اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی جس سے کہ وہاں پر جو بڑے جہاز تھے آنا وہ نہیں آ سکتے تھے، اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ کم ہو گئی. آج الحمدللہ وہاں پر ڈریجنگ شروع ہے تاکہ بڑے جہاز وہاں پر آئے جا سکیں. تو IMF کا اپنا ایک ہے، لیکن انشاءاللہ جو ہماری مقدور میں ہے، ہماری ہمت ہے، وہ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے. جی نیکسٹ سوال. شاکر جی، شاکر شاکر باسی سر، نیو ٹیلی ویژن سے. افضل صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ ایسٹرالٹی مہم میں جو کٹ لگے گا پاکستان کے دنیا بھر میں جو فارن مشن پھیلے ہیں، کیا یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا؟ اور دوسرا، آپ کے وزیر جو خارجہ ہیں وہ تو پاکستان کے دورے پہ کم ہی تشریف لاتے ہیں، تو یہ جو آپ نے یہ بیرونی دوروں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ان کی مشاورت سے کیا ہے، ان کو بھی بتایا، یا یہ کٹ ان پہ لاگو نہیں ہوگا؟ آفیسرز کا لکھا آپ بتاتے ہیں. یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ ہماری حکومت، پوری حکومت شامل ہے اس میں بھائی. جی اگلی بات آپ بتا دیں. جو آفیسرز کے اوپر آبلیگیٹری جو ہے صرف اس پہ وہ جا سکیں گے. یہ جو تفصیل وزیر اعظم صاحب نے آپ کو شیئر کی ہے، اس کے اوپر نہ تو کوئی فارن مشن میں کوئی کٹ ہے، نہ ہی اس کے کوئی اخراجات میں کوئی کمی کی جا رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن ہے، کچھ نیوز چھپی ہیں جو کہ اس کے برعکس کچھ چینجز ہیں جو آج آپ کو تفصیل وزیر اعظم نے شیئر کی جو کابینہ نے منظور کی ہے. تو یہ تو ویسے ایجنڈے میں بھی نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ چیزیں کیسے یا کیسے پرسیو کی گئی ہیں. وہ ہے ہی نہیں ہے کوئی ایسی بات. اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایک آنریبل منسٹر نے یہ بات بتائی کہ، اور یہ بات اس کو اپنا شعوری طور پر آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے. قوم کو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو فورن منسٹر ہیں، انہی کی پارٹی کے ایک منسٹر نے آج بتایا کابینہ میں کہ فورن منسٹر اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. جی پی ایم صاحب، جاوید بلوچ، بیورو چیف، نیو ٹی وی سے. سر، IMF کے ساتھ آپ ایگریمنٹ فائنل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا قوم کو، جس کے لیے تیار بھی. خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سر، آپ نے جو بھی بتایا تھا کہ یہ ایگریمنٹ آپ نے نہیں کیا، آپ کی گورنمنٹ نہیں کیا، پچھلی گورنمنٹ تحریک انصاف کی حکومت یہ ایگریمنٹ کر کے گئی تھی. تو کیا جس طرح آپ توشہ خانہ جو ہے وہ اس کو پبلک کر رہے ہیں، تو از اٹ پاسبل کہ آپ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ گورنمنٹ کا وہ بتائیں قوم کو کہ یہ ایگریمنٹ تھا کیا اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات کیا تھیں؟ سر، نمبر 2، ایک اور ابہام پایا جا رہا ہے ملک میں اور اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب اور KP کے الیکشن تو کب ہوں گے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن کیا جو عام انتخابات ہیں ملک میں، قومی اسمبلی جب تحریر ہوگی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ دیکھیے کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو
اپنا وفاق نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ پنجاب نے اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ کے پی نے موقف پیش کیا ہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن جو کنسرن جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. میں آئین کا پابند ہوں، جو مجھے یہ ادارے کہیں گے آئینی ادارے، آئی ول گو along. جی جی میں نہیں مریم بیٹا میں نے آئی ایم ایف کو بتا رہے ہیں. جی میں آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو معاہدہ ہوگا، ایک تو پرانا، یہ 1 جنوری 1999 کو پہلی دفعہ یہ معاہدہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈلوایا تھا فائنانس منسٹری، جو ساتھی پرانے ان کو یاد ہوگا. اب وہ اگلی حکومتوں نے کیا ہے وہ آبویسلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہم اس معاہدے کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے، منسٹری آف فائنانس پہ 2019 کا بھی ڈالیں گے، اس کو بھی ڈالیں گے، خود تاکہ کمپیئر کریں، آپ کو پتا ہو کہ جی یہ ساورن معاہدہ اس حکومت نے نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ معاہدے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں اور ساورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پوری طرح، تو ہم بالکل شیئر کریں گے جی آپ کے ساتھ، اور جو 2019 کا وہ بھی شیئر کریں گے. میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی اسپیکر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاہدہ MEFP 2019 میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، آپ ممبرز میں بھی تقسیم کریں تاکہ وہ پڑھیں کہ کیا تھا، اور ہمارا جو ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ کا ایک چھوٹا سا سوال تھا پاور کے حوالے سے، اس کا جو غنیت خالد صاحب جو وجہ ہے نا، وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ 3000 ارب کی بجلی بنا رہے ہیں، IMF کو چھوڑیں، آپ صرف 1550 ارب اس کے بدلے میں ریکور کرتے ہیں اور 1450 ارب کو اس میں ہول ہے. ہم ایز اے کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ملک کو اتنا بڑا یعنی ڈنٹ برداشت نہیں کر سکتا. 300 یونٹ تک کے قریباً 570 ارب جو ہیں وہ بجٹ میں رکھے جاتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے بجلی سستی دینی ہے، اس کی حکومت پے کرے گی. جو باقی ہے، جو چوری ہے، جو لائن لاسز ہیں، جو آپ کے بل پے نہیں ہوتے، وہ جو ڈفرنس ہے نا قریباً 870 کا، وہ پرابلم ہے اصل میں. تو جو آپ نے یہ میئرز دیکھے نا، یہ تو صرف بڑے معمولی ہیں، باقی ہم نے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم پوری اسٹرکچر ریفارم کر رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کہ ہم اس بریڈنگ کو بند کریں، جیسے SOEs کہتے ہیں کہ جی اس کا نقصان بند کریں، اسی طرح اس کو بند کریں، اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی اویس کیانی صاحب. شکریہ PM صاحب. 2 چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کی ہیں. آپ اپنا تعارف فرما دیں. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. تھینک یو سر. 2 چیزیں بہت ہی اہمیت طلب ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا رسپانس کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آڈیو لیکس آتی ہے، اس میں جج صاحب جو ہیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ آڈیو لیکس آتی ہے جس میں ذمہ دار عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات، ان کے حوالے سے بات چیز آتی ہے. اس کے بعد متصب جو رویہ ہے وہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. نون لیگ اسپیشلی طور پر حکومت، کیا آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں تاکہ وہ جو نون لیگ اسپیسیفک جو کیسز ہیں ان سے وہ سائڈ پہ ہوں؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ APC کال ہونی تھی سر، بہت اہمیت کی عامل تھی، وہ ڈیلے ہے. ڈار صاحب 28 فروری کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ. جی جو پہلا آپ کا سوال ہے، دیکھیں کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم سب عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اور درجہ بدرجہ تمام ہم عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں صریحاً جانبداری ہو رہی ہے اور واضح اور روز روشن طرح عیاں ہے، تو اس سے آپ کب تک اس سے آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ اور اس سے نہ صرف انصاف اور عدل کا جو توازن ہے وہ متاثر ہوگا یا ہو رہا ہے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی. اب مجھے بتائیں، آپ لے کے چلے گئے. آج کا موضوع تھا بالکل خالص اپنا کفایت چاری کا، لیکن چونکہ آپ ہم بات کر دی ہے، مجھے بتائیں آپ کہ میاں محمد نواز شریف کو پناما سے اقامہ میں ان کو سزا دلوا دی گئی. اب کوئی چھپی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ہر چیز سامنے روز روشن طرح عیا ہو گئی ہے. بعض ذمہ دار لوگوں نے تو اب انٹرویوز بھی دے دیے ہیں. اب اس میں تو عمران نیازی کا جو گھر ہے جہاں پر یہ 300 کنال کا، جو کہ بالکل اس کی نہ پرمیشن تھی نہ اس کی بعد میں لی گئی پرمیشن تھی، بعد میں لی گئی، اس کو
اس وقت کی چیف جسٹس نے اس کو تو جناب اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو ریگولر کر دیا، اور جو غریب لوگوں کے ان کے گھر ڈھائے گئے. یہ ہے وہ یعنی ایک انتہائی یعنی غیر منصفانہ اور ناانصافی کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی لیے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے، ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. یہ بطور میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا، بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں. وہ انشاءاللہ ہوگی، آپ فکر نہ کریں. صالح ظفر صاحب. عوید صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے، اوگرا ذمہ دار ہے، وہ سب کیلکولیشن کرتا ہے کہ پلیٹس 15 دن میں اس کی ایوریج کیا تھی، ڈالر جو اور روپی کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج کیا تھی. ایک سسٹم ہے، فارمولا ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں منسٹری آف فائنانس میں، جب وہ بنا کے لاتے ہیں تو پھر ہم کئی گھنٹے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ کم از کم پچھلا بھی جو تھا جو ورکنگ تھی وہ 48 روپے تھی پیٹرول پہ اور 36 روپے تھی ڈیزل پہ. ہمیں 3 گھنٹے لگے، اب بس ایک پیسے کا حساب کیا اور جا کے یہ 22 روپے اور 18 روپے ہوا. تو ہم پوری ذمہ داری جو ہے اپنی اس کو نبھائیں گے، اور اللہ کرے کہ اچھی خبر ہو. میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے، یقین کریں. صالح ظفر صاحب. Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers جن کے آپ نے سارے پریولیجز جو ہیں وہ چھین لیے ہیں. اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ آسٹیرٹی اور کفایت شاری کی بھی باتیں کی ہیں، لیکن ریسورسز کا کچھ ہیمریج ان تحریکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سڑکوں پہ چل رہی ہیں، جن کی وجہ سے ملکی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے. اور سوال یہ ہے اسپیسیفک اسحاق ڈار صاحب سے جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا سالانہ بیٹھے سامنے بیٹھے ہیں، چلے آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں سالانہ ترقیاتی بجٹ پہ تو کوئی کٹوتی نہیں لگا رہے، اور جو غریب آدمی بہت ہی زیادہ پس رہا ہے، تکلیف میں ہے. IMF کے اس پروگرام کے بعد آپ کے پاس کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب سے اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا؟ شکریہ. جو پہلی بات آپ نے کی کہ میں آپ سمپتائز کر رہے ہیں، بڑے ادب سے، اور آپ سے میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ باخدا یہ ان تمام ساتھیوں نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں، پوری کابینہ نے بالکل اپنی خود دل کی گہرائیوں سے انہوں نے یہ آفر پیشکش کی ہے. آپ کو سمپتائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے جذبہ حب الوطنی کو، ان کی یعنی ایک مثال کو، سادگی کی، کفایت جاری کی، احسار کی، اور ملک کو اور ملک کی پوری جو ہماری آبادی ہے طول و عرض میں، ان میں ایک جذبہ ابھارنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی. آپ مہربانی کر کے یہ ایمپتائز نہ کریں، بلکہ میری گزارش ہے. جی میں شکریہ، بہت شکریہ. جی سوال جواب ہے نا دینا، میں تو نہیں دینا. جی دیکھیے پھر میں کہوں گا تو پھر پتہ نہیں، یہ آپ نے لکھا ہے اور کافی حد تک آپ کی جو انفارمیشن تھی وہ ٹھیک تھی. کسی نے 600 ارب لکھا، کسی نے 650 لکھا. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اخباروں میں چھپے، آپ کے ٹی وی پہ یہ خبریں آ چکی تھیں 31 جنوری سے پہلے اور اس کے درمیان. کسی نے 750 لکھا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ ہی تھا ایجنڈا. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ 10 دن میں معاشی ٹیم نے جو ہارڈ نیگوسیشن کی، وہ 170 کے نہ صرف ٹیکسز صرف ایگری کروایا، بلکہ 40 ارب یہ بھی طے کروایا کہ جو ہمارے جو غریب ترین خاندان ہیں، ہمارے بہن بھائی، ان کے جو ہیڈ آف فیملیز ہیں، جو بین انکم سپورٹ فنڈ کے ہم جو ہیلپ کرتے ہیں، 25% کا اضافہ، اور 40 ارب اس کے لیے مختص کروایا. تو میرا خیال ہے صالح صاحب یہ تو شاباش دے نا آپ کم از کم. انشاءاللہ یہ ملک بحرانوں سے نکلے گا. میرا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے، انشاءاللہ یہ بحرانوں سے ملک نکلے گا، عظیم بنے گا اور ضرور بنے گا انشاءاللہ. جی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ بڑا اچھے اقدامات کیے ہیں، لیکن آپ کی حکومت پہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ 83 رکنی کابینہ ہے. اگر آپ کابینہ کا سائز 20 25 30 پہ لے آتے
تو عوام کے لیے بہت بڑا میسج آتا ہے اور کسی کو تنقید کرنے یہ کا چونکہ موقع آپ نہ نے ملتا. سوال کر دیا، میں جواب دے رہا ہوں. آج کابینہ کے اوپر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور یقین کیجئے گا جس طرح یہ فیصلے کابینہ کے ارکان اور زعماء نے خود اپنے بالکل اپنے مرضی سے کیے ہیں اور بڑے شوق سے کیے کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے، اسی طرح کابینہ میں یعنی سائز کو کم کرنے کو، حجم کم کرنے کی بھرپور وہاں پر انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. ہم نے اس کو صرف کچھ چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے. چونکہ اب آپ نے سوال کیا تو میں جواب روک نہیں سکتا تھا. آپ اس بارے میں بھی اچھی خبر سنیں گے. راجہ بشارت صاحب. میں پرائم منسٹر کی اجازت سے طارق صاحب، وہ 83 رکنی کابینہ یا وہ اس کا ریفرنس تھا خرچے کے حوالے سے، تو ویسے مفت ہو گیا. اب آپ یعنی جو بھی یہ جو کابینہ ہے اس کا حجم بڑا ہے، جو بھی ہے وہ تو بیچاری آج ایک دھیلے کے بغیر خدمت کرے گی. اس سے بڑی اور آپ کو رعایت چاہیے، اور مکمل طور پر ایک دھیلے کے بغیر. جناب صاحب، آپ نے یہاں پر جو بچت کے حوالے سے وزیر و مولانا خصوصی اور دوسرے بتایا کہ لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے، بجلی کے یونٹس اور موبائل وغیرہ. وہاں پر آپ نے اینڈ پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور 4 جو آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب، ان سے درخواست کی ہے، لیکن سارے میں آپ نے ایک دفاعی ادارے کو بیچ میں سے چھوڑ دیا کہ دفاعی ادارے کے حوالے سے آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ بھی لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے یا کیا کریں گے. شکریہ. دیکھیے کہ میں نے عدالت عظمیٰ سے میں درخواست کر سکتا ہوں نا، اور یعنی یہی مروجہ طریقہ ہے. گو کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے، لیکن یہ ایک ادارہ ہے جس نے انصاف دینا ہے، تو اس کو میں نے درخواست کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے یہی مناسب بات ہے، اور صوبوں کو میں نے کہا ہے. اب جو عسکری ادارے ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے پازیٹو ہمیں جواب دیا ہے کہ جو غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ایک پازیٹو انہوں نے ہمیں دیا، جو اب آئے گا یا وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے. آخری بات، میں بہت ضروری 1-2 اعلانات. مریم ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں کولیشن حکومت کے تمام زعماء کا، تمام وزراء کا، اور جو ایڈوائزرز ہیں، اسپیشل سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ، اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے، یہ جو بوجھ ہے خرچے کا. دیکھیے لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گی، تنخواہ نہیں لیں گے، اور کوئی وہ نہیں لیں گے، الاؤنسز نہیں لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تمام زعماء کا، جناب آصف زرداری صاحب کا، جناب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، میں جناب ڈاکٹر صدیقی صاحب کا، میں جناب ہمارے جو خالد مکسی صاحب ہیں، میں ان کا، میں جناب ہمارے جو این پی کے ان کا، میں جو ہمارے احمد ولی ہیں، میں جناب مینگل جو میرے بھائی ہیں، ان کے سردار جو ہمارے مینگل ہیں، ان کا میں اختر مینگل، ان کا میں شکر گزار ہوں. میں درجہ بدرجہ تمام پارٹیز کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج خوشدلی سے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا. نمبر 1. نمبر 2، صدر پاکستان آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے، جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں، ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. نمبر 1. نمبر 2، اس میں بات سامنے آ گئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے وائس امریکہ کو کہا کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. 100% انہوں نے کہا کہ امریکہ کا رول نہیں ہے. تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟
آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کام نہیں کیا، اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو جو بگاڑا اور بری طرح بگاڑا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بہت بہت. وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس موقع پر ان کی جانب سے کچھ اہم اعلانات کیے گئے. انہوں نے بتایا کہ تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ توقع ہے کہ جلد ہی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تقریباً تمام شرائط پوری کر لی ہیں، جس میں آئی ایم ایف نے کچھ سبسڈیز ختم کرنے کو کہا ہے.